نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بیٹی کی حبشہ کے لیے روانگی۔ جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ یعنی ایتھوپیا کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ ارشاد ہوا، اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایک ایسا نیک حاکم ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب ہجرت حبشہ شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے صحابہ کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ حزن ملال کی تصویر بن گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ یہ جوڑا رجب 5 نبوی میں حبشہ پہنچا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں آزادی سے رب تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملا اور امن و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ نہ تھی۔ بیٹی کی اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی جانب یہ ہجرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی کی جدائی کا غم سہنا پڑ رہا تھا۔ قریش کے اوچھے ہتھ کنڈے اور ان کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ نبوت کا 7واں سال تھا۔ قریش کی اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ اس دین کو روکنے کی جتنی کوششیں کی گئیں اتنا ہی وہ پھیلتا چلا گیا۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ حبشہ میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بڑے پرامن طریقے سے رہ رہی تھی۔ قریش نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک وفد وہاں بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس لا سکیں، مگر وہ بری طرح ناکام واپس لوٹا تھا۔ مشرک اور کافر کی عقل محدود ہوتی ہے، وہ عجیب حماقتیں کرتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار چیلنجز کا درپیش تھے۔ ہر روز ان کے خاوند کے خلاف تدبیریں کی جاتی تھیں جو بری طرح ناکام ہو جاتی تھیں، مگر قریش اس کے باوجود باز نہ آتے۔ ایک دن تو انہوں نے بہت عجیب و غریب حرکت کر ڈالی۔ سیدہ خدیجہ نہایت صبر و تحمل سے قریش کی زیادتیاں دیکھ رہی تھیں۔ ایک دن قریش کا ایک وفد سردار ابو طالب کے پاس آیا۔ ان کے ہمراہ عمارہ بن ولید تھا جو مشہور صحابی خالد بن ولید کا بھائی تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل، پورے مکہ میں اس جیسا کوئی نوجوان نہ تھا۔ وفد نے سردار ابو طالب سے کہا، دیکھیے ہم عمارہ کو لائے ہیں، قریش کا سب سے خوبصورت اور بانکا جوان ہے۔ ہم عمارہ آپ کو دیتے ہیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ اس نے آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے۔ اس ناقابل معافی جرم کی سزا یہ ہوگی کہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بوڑھے سردار ابو طالب کی رگوں میں ہاشمی خون کھولنے لگا۔ انہوں نے وفد کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور گویا ہوئے، افسوس، کتنا برا اور غلط سودا کرنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو کہ اس کو پال پوس کر جوان کروں، اور اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اسے لے جا کر قتل کر دو۔ اور پھر سردار ابو طالب نے اپنی پوری توانائیاں سمیٹتے ہوئے انہیں اپنا فیصلہ سنایا، جاؤ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی جیسا شخص جو بڑا معتدل مزاج تھا وہ بھی وفد میں شامل تھا۔ اس نے اپنی رائے دے ڈالی، ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے، لگتا ہے تم قریش کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سردار ابو طالب نے مطعم کو ترکی بترکی جواب دیے، مطعم تم نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالفین کی مدد کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ سردار ابو طالب نے وفد کو کھری کھری سنا کر واپس کر دیا، مگر سردار ابو طالب کی دور رس نگاہیں ایک آنے والے طوفان کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے جد امجد ابن مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دے رہے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ دونوں خاندان مل کر اسے انجام دیں۔ خاندان میں ابھی عربی حمیت باقی تھی۔ ابو طالب کی اس بات کو ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کیا، سوائے ابو لہب بدبخت کے۔ مشرکین قریش کے لیے یہ بھی ایک بڑا دھچکا تھا۔ اب قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے مسلم اور غیر مسلم افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا تو مشرک چکرا گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔